رحم دلی کے یہ جو جذبے ہیں، ان میں سلوۃ العارفین، اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یاقف العبد یوم القیامہ بین یدی اللہ سبحانہ و تعالی، قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، فیقول یا رب ارحمنی، مجھ پہ رحم کر. یعنی یہ دعا تو دنیا بھی مانگتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن تو اور کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا. تو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ڈر ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، تو کہتا ہے رب مجھ پہ رحم کر. سرکار فرماتے ہیں، یعنی مستقبل کی منظر کشی کرتے ہوئے، کہ یہ کہے گا اے اللہ مجھ پہ رحم کر، تو اللہ رحم کرنے کے لیے شرط لگا دے گا، یعنی تب رحم ہوگا تجھ پہ اگر تو نے یہ کام کیا ہے تو پھر رحم ہوگا، ورنہ رحم نہیں ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قیامت کو ہونا ہے وہ پہلے بتا دیا تاکہ امت پیپر حل کر کے جائے. اللہ کہے گا حل رحمتا شیئا من خلقی لیاجلی، تم نے کیا میری مخلوقات میں سے کسی پر میری وجہ سے رحم کیا تھا؟ اگر میری مخلوقات میں سے، یعنی دائرہ وسیع کر دیا، صرف انسانوں میں ہی نہیں، اس سے ہٹ کے بھی اگر مخلوق کے کسی فرد پہ تم نے رحم کیا اور یہ وہ جانتا ہے اللہ کی کیا ہے اس نے یا نہیں کیا، تو میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں. وَلَوْ عُصْفُورًا رَحِمْتُكَ، اگرچہ تم نے چڑیا پہ بھی رحم کیا ہے تو پھر آج محروم نہیں رہو گے. وَلَوْ عُصْفُورًا، یعنی یہ نہیں کہ اشرف المخلوقات انسان پہ اس پہ رحم کیا تو پھر تو بڑا درجہ ہے، اگرچہ عصفور ایک چھوٹی سی چڑیا پر بھی تو نے رحم کیا دنیا میں، تو رحم تو کا پھر تو پریشان نہ ہو، میں تجھ پہ رحم کروں گا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. اگر قیامت کے دن پتہ چلتا، اللہ فرماتا کہ اگر رحم کیا ہے کسی پہ پھر تو میں کرتا ہوں، تو اب وقت ہی گزر چکا ہے قیامت کے دن یہ کام کرنے کا، تو بندہ پریشان ہوتا. کاش کہ دنیا میں پتہ چل جاتا، میں کسی بکری پہ رحم کر لیتا، کسی چڑیا پہ رحم کر لیتا، کسی مرغ پہ رحم کر لیتا. تو یہ احسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کہ اتنے اہم مقامات جن کے لیے قیامت کے دن یعنی جنت کے فیصلے ہونے ہیں رحم کے نتیجے میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے امت کو بتا دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو رحم دلی کے رویے ہیں یہ کتنا فائدہ دے سکتے ہیں قیامت کے دن، اور کس قدر انسان ان کی بنیاد پہ نجات پا سکتا ہے. مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، اور یہ بھی حضرت حسن بصری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلاء امتی لا يدخلون الجنت بکثرت صلاۃ ولا صیام، کہ میری امت کے جو بدلاء ہیں، ابدال ہیں، وہ جنتی ہیں، لیکن جنت جانے کا سبب زیادہ نمازیں نہیں بنیں گی اور نہ ہی زیادہ روزے بنیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز روزے میں کوئی کمی کرنے والے ہیں، یعنی پابند ہوں گے وہ، مگر جنت کسی اور بنیاد پر انہیں دے دی جائے گی. فرمایا کہ وہ جنت کثرت صلاۃ کی بنیاد پہ نہیں جائیں گے اور نہ ہی کثرت صیام کی بنیاد پر، وَلَٰكِن يَدْخُلُونَهَا، وہ جنت کیوں جائیں گے؟ بے سلامت الصدور، کہ ان کے سینوں میں کینہ نہیں ہوگا، ان کے سینے ارد گرد کے ماحول کے لوگوں کے لحاظ سے فری ہوں گے، وہ کسی کا نہ حسد کریں گے نہ بغض رکھیں گے، ان کے سینے کھلے ہوں گے، ان کے سینے سلامت ہوں گے. بے سلامت صدور و سخاء النفوس، وہ سخی ہوں گے. والرحمت لجمیع المسلمین،
اور وہ سارے مسلمانوں کے لیے رحم دلی کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے. اس بنیاد پر ان کو جنت میں بلند مقام دے دیا جائے گا.